الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، خصوصاً على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اذ تسعدون، جب تم پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے تھے، ولا تلوون علی احد، پیچھے مڑ کر کسی ایک کو نہیں دیکھ رہے تھے، والرسول یدعوکم، اور اللہ کے رسول تمہیں آوازیں دے رہے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا، پس اللہ رب العزت نے تمہیں سزا دی، تمہیں غم میں ڈالا، اس لیے کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ کیا، تاکہ نہ ہو وہ تم غمزدہ اس پر جو فوت ہو گئے تم سے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور وہ جو تم نہیں حاصل کر سکے، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت خبر رکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ رب العزت کما حقہ اس آیت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وبعدہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
سورہ آل عمران کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے میدان احد کا نقشہ بیان کیا ہے۔ امام الانبیاء جب میدان احد میں اترے، دشمن سفر کر کے آیا مکہ سے اور پوری تیاری کے ساتھ آیا۔ بدر میں شکست کھا چکے تھے، اب احد میں بڑی تیاری کے ساتھ آئے۔ امام الانبیاء نے جنگ احد پر نظر دوڑائی نا، جرنیل تو پھر امام الانبیاء سے بڑا بھی کوئی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے جن صلاحیتوں سے امام الانبیاء کو نوازا تھا، آپ نے دیکھ لیا کہ دشمن کہاں کہاں سے حملہ آور ہو سکتا ہے۔ ایک کمزور درہ دیکھا، آپ کو خیال ہوا کہ اس درے سے دشمن کہیں حملہ نہ کر دے۔ آپ نے 50 صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ان 50 صحابہ کرام کا امیر مقرر کیا حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ نے انہیں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اس درے میں آپ کھڑے ہو جائیں، اس درے میں آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، ہلنا نہیں ہے آپ نے یہاں سے۔ 50 کے 50 وہ تیر انداز تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہمارے جسم، ہمارے گوشت گدے کھا رہی ہیں، تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اتنا تاکیدی حکم دیا۔ 50 تیر اندازوں کو وہاں کھڑا کیا، گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ پہلے مرحلے کے اندر ہی سارے کے سارے کافر بھاگ گئے میدان چھوڑ کر۔ باقی صحابہ کرام مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ اب ان صحابہ کرام کے درمیان تکرار ہو گیا۔ یہ جو 50 صحابہ کرام تھے، ان میں سے 40 نے کہا کہ لڑائی ختم ہو گئی ہے، اب ہمیں بھی مال غنیمت اکٹھا کرنے والوں کے ساتھ جانا چاہیے اور مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر نے فرمایا کہ منع کیا ہے، نہیں جانا۔ اس مقام پر 40 صحابہ کرام ایک اجتہادی خطا کرتے ہوئے جگہ کو چھوڑ جاتے ہیں، میدان میں چلے گئے۔ کفار نے جب دیکھا نا کہ درہ خالی ہے، صرف 10 صحابہ کرام ہیں حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفر کی طرف سے آئے تھے میدان احد میں۔ جب انہوں نے دیکھا نا تو حضرت خالد بن ولید بھی تو اللہ رب العزت نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا، اس وقت کفر میں تھے، تو حملہ کیا نا، یہ 10 صحابہ کرام اسی درے میں شہید کر دیے۔ ادھر سے درے کے اندر سے جب داخل ہوئے تو یہاں بہت نقصان ہوا، بہت نقصان ہوا مسلمانوں کا۔ کئی جانیں شہید ہو گئیں اور کئی صحابہ کرام زخمی ہو گئے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں، اللہ اکبر، بڑے واقعات ہیں اس میدان احد کے۔ ایک مرتبہ تو بڑے امتحان کا سامنا کرنا پڑا صحابہ کرام کو، امام الانبیاء کو۔ جانیں شہید ہو گئیں، کئی جانیں زخمی ہو گئیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں دشمن اتنے تیر برسا رہا تھا کہ میں امام الانبیاء کے آگے ہوا، اور میں جواب میں تیر جو برسا رہا تھا نا، تو امام الانبیاء مجھے کہہ رہے تھے ارم یا سعد، ارم یا سعد،
فدا کا ابی و امی، ساتھ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، ساتھ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ بڑے مارکے ہیں اس احد کے میدان کے، بہت مارکے ہیں، بہت نقصان ہوا۔ اور نقصان کس وجہ سے ہوا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ آپ نے تاکیدی حکم دیا تھا کہ درا نہیں چھوڑنا۔ اب صحابہ کرام سے اجتہادی خطا یہ ہوئی کہ وہ جو 40 صحابہ کرام تھے وہ کہہ رہے تھے یہ جو حکم تھا اس وقت تک تھا جب تک جنگ ہو رہی ہے، اب وہ بھاگے ہیں، انہوں نے واپس درے سے حملہ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ اذ تصعدون، جب تم پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے تھے، ولا تلوون علی احد، کسی ایک کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے سے، والرسول یدعوکم، اور اللہ کے رسول تمہیں آوازیں دے رہے تھے تمہارے پیچھے سے، فاصابکم، پس تمہیں پہنچا غم، تمہیں پہنچا غم، بغم من، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچانے کی وجہ سے، تمہیں پہنچا غم میرے نبی کو غم پہنچانے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے پھر دوسرے مقام پر ان صحابہ کرام کے متعلق قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ دوسرے مقام پر چونکہ ایک جگہ قرآن یہ بھی ذکر کرتا ہے، قرآن نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف امام الانبیاء کو بہت گراں گزرتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف یہ میرے نبی کو بہت گراں گزرتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی صحابی پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی زخم آ جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، میرے نبی کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے تمہیں میں نے اس تکلیف میں مبتلا کر دیا کہ تمہارے اتنے شہید ہو گئے، نقصان ہو گیا، زخمی ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں میرے نبی کو بھی بہت تکلیف ہوئی ہے، تو اب سن لو، تم نے میرے نبی کی بات نہ مان کے اتنا بڑا نقصان کیا ہے اور اس نقصان پر میرے نبی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم اپنے نبی کی اتنی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، سن لو میں نے ان سارے صحابہ کو معاف کر دیا ہے۔ اس اجتہادی خطا پر یہ میرے نبی کے صحابی جو ہوئے خطا کر گئے ہیں، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، پکی بات ہے، لام تاکید کا اللہ نے استعمال کیا۔ مجھے میری عزت کی قسم ہے، اللہ نے فرمایا میں نے نبی کے صحابیوں کو معاف کر دیا ہے۔ معافی کے بعد کوئی بات ہو سکتی ہے؟ معافی کے بعد کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ کہتے ہیں میں بخشنے والا ہوں، میں بڑا بردبار ہوں۔ اب یہاں یہ جو آیت تلاوت کی ہے، یہ ساری میں نے گفتگو کی ہے، ایک بنیادی طور پر جو گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ اب قیامت تک آنے والے جو امام الانبیاء کی امتی ہیں، اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میرے نبی کی نافرمانی میرے نبی کو بہت تکلیف پہنچا رہی ہے، بہت تکلیف پہنچا رہی ہے۔ صحابہ کو تو میں نے معاف کر دیا ہے، باقیوں کے لیے تو معافی کا اعلان نہیں ہے۔ باقیوں کے لیے تو معافی اسی وقت ہوگی جب وہ معافی مانگتے چلے جائیں گے تو میں معاف کرتا چلا جاؤں گا، وہ مانگتے چلے جائیں گے تو میں معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ آج اس ماحول اور معاشرے میں کس قدر اللہ کی ناراضگی ہے، ہم نے اس ماحول اور معاشرے سے فرائض کے جنازے نکال دیے، امام الانبیاء کی سنتوں کے طریقوں کے جنازے نکال دیے۔ آج اس ماحول اور معاشرے کے اندر شیطان اور غیروں کے طریقے رائج ہو گئے،
اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ہمارے عملوں کی وجہ سے یہ جو ہم دن رات اعمال کر رہے ہیں، فرائض کے جنازے نکال رہے ہیں، سنتوں کا وجود ہم نے اس ماحول اور معاشرے سے ختم کر دیا ہے، اس سے نبی یہ جو آج اللہ کے عذاب ہم پر مسلط ہیں، یہ کس وجہ سے ہیں؟ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا بہت مذاق اڑایا ہے، بہت مذاق اڑایا ہے، عملی اعتبار سے بھی، نظریاتی اعتبار سے بھی ہم نے اس دین کا بہت مذاق اڑایا۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے نبی کے صحابہ کو تو معاف کر دیا ہے، لیکن میرے نبی کی نافرمانی پر میرے نبی کا دل بہت دکھتا ہے، اور اللہ کا عذاب بھی رکتا نہیں ہے اس پر، پھر اللہ کا عذاب بھی اس پر نہیں رکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام سے تو ایک اجتہادی خطا ہو گئی، ہم نے انہیں معاف کر دیا اس لیے کہ میرے نبی جو وہاں موجود تھے، ہم نے اس لیے معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، لہذا اللہ کہتے ہیں تم اگر اپنے نبی کو راضی کرنا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا دل خوش ہو جائے اور میں تم سے راضی ہو جاؤں، پھر تمہیں 3 کام کرنے پڑیں گے۔ کتنے کام کرنے پڑیں گے؟ 3 کام۔ 2 کام میں ابھی ذکر کروں گا، 1 کام تقریر کے آخر میں ذکر کروں گا، آپ نے اسے توجہ سے سننا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرا عذاب رک جائے اور میرے نبی تمہارے عملوں سے راضی ہو جائیں تو تمہیں 3 کام کرنے پڑیں گے، اس سے میرے نبی بھی خوش ہو جائیں گے اور میرا عذاب بھی رک جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ان میں پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، اس کی تلافی، معافی۔ جو گزر گیا معافی مانگ لو۔ اللہ کہتے ہیں معافی مانگنا تمہارا کام ہے، رحمت کی چادر میں لپیٹنا مجھ رب کا کام ہے۔ معافی مانگ لو سچے دل سے، مولا جو ہو گیا ہے، یہ اللہ کی کتنی رحمت ہے، کتنی رحمت ہے یہ اللہ کی۔ جو گزر گیا معافی مانگو، ختم ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں سب کچھ مٹا کے رکھ دوں گا، یہاں تک کہ جن فرشتوں نے نامہ اعمال میں قلم کے ساتھ تمہارے گناہوں کو لکھا ہے، ہم نامہ اعمال سے بھی مٹا دیں گے، ان فرشتوں کے دماغوں سے بھی مٹا دیں گے، تاکہ کل قیامت والے دن وہ تمہارے خلاف گواہی نہ دے سکے۔ ایک تو کیا ہے؟ گزشتہ پر ندامت ہے، ندامت۔ اور نمبر 2، آئندہ زندگی کے اندر اپنی اصلاح کرنا، اپنی اصلاح کرنا، میں ٹھیک ہو جاؤں، میں کیسے انسان بن جاؤں، میں کیسے شریعت کو اپنانے والا بن جاؤں، میں کیسے شیطان کے جال سے باہر نکل آؤں، میں کیسے ایک مومنوں کی صف میں شامل ہو جاؤں آئندہ۔ اور اس کے لیے بہت آسان نسخہ ہے، بہت آسان نسخہ ہے۔ گزشتہ پر تلافی اور آئندہ اپنی اصلاح، یہ دونوں کام ایک عمل کی وجہ سے ہو جائیں گے۔ یہ دونوں کام، گزشتہ پر تلافی بھی ہو جائے گی اور آئندہ اپنی اصلاح اگر کرنا چاہتے ہو، اللہ اکبر، تو ایک بڑا زبردست عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کے بارے میں امام الانبیاء کے کیا فرامین ہیں؟ امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک بڑی زبردست حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا جددوا ایمانکم، جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، بقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس جملے کے ساتھ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس جملے کے ساتھ ایمان، انسان کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ تازہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جتنے بھی اذکار حدیث کے اندر آتے ہیں ان سارے اذکار کا جو سردار ہے وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں نا، کبھی ہم کسی بندے کو دیکھتے ہیں کہ بڑی بات ہے وہ بندہ گناہ سے بچ گیا، کہتے ہیں نا زنا سے بچ گیا، سود سے بچ گیا، شراب سے بچ گیا، جوئے سے بچ گیا، اللہ حاضل کیا، ہم کہتے ہیں بڑا ایمان ہے اس کا۔ تو اس ایمان کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ایمان کی تازگی ہوتی ہے، وہ بندہ اپنے ایمان کو تازہ رکھتا ہے۔ جب انسان کا ایمان تازہ رہتا ہے نا تو اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد اسے شامل حال ہوتی ہے۔ پھر وہ گناہوں کی وادیوں میں بھی اگر اسے کوئی پھینک دیتا ہے نا تو اللہ رب العزت وہاں سے بھی اس کی حفاظت فرما دیتی ہے، وہاں سے بھی اس کی حفاظت۔ تو امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر۔ اس جملے کے ساتھ گزشتہ کی تلافی بھی ہے اور آئندہ اصلاح بھی ہے۔ آئندہ کی کیا؟ اصلاح بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو انشاءاللہ اس کا ورد جاری رکھیں گے نا، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ بڑی زبردست حدیث ہے، ذرا اسے توجہ سے سننا۔ حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو بندہ 70,000 مرتبہ کلمے کا ورد کرتا ہے نا، یہ حدیث ہے، حدیث۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا جو بندہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھ کے کسی کو بخش دیتا ہے، اللہ اس کی بھی مغفرت کر دیتا ہے اور کلمہ پڑھنے والے کی بھی مغفرت کر دیتا ہے، اللہ دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ 70,000 مرتبہ اگر انسان اپنے والدین کے لیے، والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر اپنے والدین کے لیے انسان 70,000 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ روزانہ اگر بندہ 1,000 مرتبہ بھی پڑھے نا، 1,000 مرتبہ، تو 70 دن میں 70,000 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ اور روزانہ 1,000 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرے خیال سے چلتے پھرتے انسان اگر یہ کلمہ پڑھتا رہے نا تو ویسے ہی 1000 سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دست بکار دل بیار، ہاتھوں سے کام کرو اور زبان سے اللہ کا ذکر کرے۔ تو امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ 70,000 مرتبہ اللہ اکبر۔ غفر اللہ لمن قال ولمن قیل لہ، دونوں کی اللہ مغفرت کر دیتے ہیں، پڑھنے والے کی بھی مغفرت کر دیتے ہیں اور جس کے لیے پڑھا ہے اس کے لیے بھی۔ اور سب سے محبوب رشتہ والدین کا ہوتا ہے، سب سے محبوب رشتہ والدین کا ہوتا ہے۔ اور اگر جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ اکبر، اگر وہ ان کے لیے پڑھے گا تو اللہ والدین کی بھی مغفرت فرما دے گا اور اس پڑھنے والے کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ اس لیے کہ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اس کلمے کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا لہذا جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو وہ کم از کم ان کے لیے زندگی میں 1 مرتبہ تو 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ لیں گے نا، 1 مرتبہ زندگی کے اندر، انشاءاللہ اللہ اس کی بھی مغفرت کر دے گا۔ اور جن کے والدین زندہ ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، جن کے والدین زندہ ہیں یا کوئی ایک زندہ ہے، قرآن کا کیا حکم ہے؟ قرآن کا یہ حکم ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ اف کا جملہ کسی علاقے میں آگے سے جواب میں ہوں ہاں، مفسرین نے کہا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ والدین کے سامنے اف تک نہ کہیں، والدین کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان کے سامنے بدتمیزی سے بات نہیں کرنی ہے، اور والدین کے سامنے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، انتہائی عاجزی
اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے رہنا ہے۔ اللہ اکبر، بڑے درد دل کے ساتھ یہ جملہ میں کہنے لگا ہوں کہ خدا باعث شاہد ہے، جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں وہ ضعیف ہو چکے ہیں، لاغر ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، اب ان کا وجود چارپائی کے ساتھ لگ چکا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ہو اور ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے، لاغر ہو جائے، چارپائی کے اوپر پڑا ہے، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا ان کی خدمت کرتے ہوئے تمہارے دل کے کسی کونے کھدرے کے اندر مایوسی والی بات نہیں آنی چاہیے، ناگواری والی بات نہیں آنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء نے فرمایا جس نے اپنے والدین کی خدمت اس انداز سے کر دی کہ اس کے دل میں کبھی ملال نہیں آیا، اللہ رب العزت اسے 3 نعمتوں سے نوازیں گے۔ اللہ اسے کتنی نعمتوں سے نوازیں گے؟ 3 نعمتوں سے نوازیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج والدین کے ساتھ اس ماحول اور معاشرے میں کیا کیا جاتا ہے؟ کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو پڑھا لکھا معاشرہ کہیں گے ہم؟ اس کو پڑھا لکھا معاشرہ کہیں گے یا آج سے 50 سال پہلے جو معاشرہ تھا اس معاشرے کو تو لوگ دقیانوس کہتے ہیں، پرانی باتیں کرتے ہیں۔ جس ماحول اور معاشرے میں بیٹا اپنے باپ کے سامنے نظریں جھکا کے کھڑا ہوتا تھا، جس ماحول اور معاشرے میں والد کے سامنے بیٹا کھانے کی جرت نہیں کیا کرتا تھا جی، اور وہ دین کا ماحول اور معاشرہ تھا، آج کس ماحول اور معاشرے کی بات ہم کر رہے ہیں؟ آج اس ماحول اور معاشرے میں والدین کا کیا مقام ہے، استاد کا کیا مقام ہے، شاگرد کا کیا مقام ہے؟ یہ ماحول اور معاشرہ ہے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا بوڑھے والدین اگر چارپائی پر لگ جائیں، ان کی خدمت کرتے ہوئے تمہارے دل کے کسی کونے کھدرے میں ناگواری اور مایوسی والی بات نہیں آنی چاہیے کہ یہ بابا تو ہر وقت کھانستا ہی رہتا ہے، یہ تو مجھ پر بوجھ بن کے بیٹھ گیا ہے جی، میں اسی کی خدمت کرتا رہوں۔ قرآن کہتا ہے بس وہ 3 مقام یاد کر لے، جب تیری ماں نے تجھے پیٹ میں اٹھایا، پھر تجھے جنم دیا اور 2 سال تک تیری کیسی تربیت کی، کس قدر تکلیفیں برداشت کر کے آج تو والدین کی خدمت کو بوجھ نہ سمجھ۔ فرمایا جو والدین کی خدمت کو بوجھ نہیں سمجھے گا، اللہ نے فرمایا اللہ اکبر، بڑے زبردست جملے ہیں، بڑے زبردست جملے ہیں۔ فرمایا انما ترزقون وتنصرون، انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم۔ اللہ، امام الانبیاء نے فرمایا اللہ تمہیں رزق دیتے ہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، تمہارے بوڑھوں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتے ہیں نا، جو تم میں کمزور ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے۔ اور والدین ہوں پھر بوڑھے ہوں، ان سے زیادہ کمزور کوئی ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، نمبر 1 اللہ اس کے رزق میں برکتیں نصیب فرما دیتے ہیں، اللہ اس کے رزق میں برکتیں نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2 اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ نمبر 3 اللہ کا عذاب رکا رہتا ہے، اللہ کا عذاب رکا رہتا ہے۔ والدین پیچھے جو دعائیں کرتے ہیں نا، کئی مرتبہ انسان ایسے غلط کاموں کے اندر چلا جاتا ہے، ایسی غلط سوسائٹی کے اندر چلا جاتا ہے، وہاں سے جب وہ بچ کے نکلتا ہے نا تو پھر وہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ میں کیسے بچ گیا۔ وہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ پیچھے والدین کی شفقت والی دعاؤں کا ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا ہوتا ہے والدین۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے امام الانبیاء نے فرمایا لولا شیوخ رکع واطفال رضع وبہائم رتع لصب علیکم العذاب صبا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے امام الانبیاء نے فرمایا اگر تمہارے اندر
بوڑھے نہ ہوتے، رکعون جن کی کمر ٹیڑھی ہوتی ہے رکوع سے ہے نا، اگر تمہارے اندر بوڑھے نہ ہوتے اور دودھ پینے والے بچے نہ ہوتے اور بے زبان جانور نہ ہوتے، امام الانبیاء نے فرمایا اللہ کہتے ہیں تم پر میرا عذاب ایسے اترتا جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے، ایسے تم پر میرا عذاب اترتا جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے۔ اگر یہ عذاب میں روک کے رکھتا ہوں نا تو یہ ان بوڑھوں کی وجہ سے روک کے رکھتا ہوں، ان دودھ پینے والے بچوں کی وجہ سے روک کے رکھتا ہوں، اور بے زبان جانوروں کی وجہ سے روکتا ہوں، اور جب انتہا ہو جاتی ہے نا تو پھر میرا عذاب آتا ہے، پھر یہ سب چلے جاتے ہیں۔ تو میں جو عذاب روک کے رکھتا ہوں تو میں ان کی وجہ سے روک کے رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے انسان کو اپنے والدین کا مقام، ان کی قدر کو سمجھنا چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت نے بہت بڑے خزانے عطا کیے ہیں، بہت بڑے خزانے عطا کیے۔ اور بندے دو قسم کے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جو والدین کے تابعدار اور فرما بردار ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیں، اگر ایک بندہ انسان بن جاتا ہے، وہ والدین جو دنیا سے چلے گئے اور بندے نے خدمت کی ہے، لیکن پھر بھی کبھی دل میں آ جاتا ہے، پھر بھی کبھی دل کے اندر آ جاتا ہے جیسے خدمت کرنے کا حق تھا نا اس طریقے سے نہیں کر سکا، اس طریقے سے نہیں کر سکا، جیسے خدمت کرنے کا حق تھا میں اس طریقے سے نہیں کر سکا۔ دل میں آ جاتا ہے، خدمت بھی کرتا ہے، فرما بردار ہے، کبھی اف نہیں کی، آگے سے بات نہیں کی ہے، لیکن جیسے ایک حق تھا انسان کہتا ہے اس طریقے سے میں خدمت نہیں کر سکا۔ اس کا نسخہ بھی امام الانبیاء نے کیسے ہمیں بتایا۔ یہ دین کتنی زبردست چیز ہے، اللہ اکبر، لیکن انسان کتنا ظالم ہے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، ایک تو وہ بندہ جس کے والدین دنیا سے چلے گئے اور وہ نافرمان تھا، نافرمان، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ والدین کے لیے استغفار کرے نا، اتنا استغفار کرے، روئے اللہ کے سامنے، اور ان کے لیے اپنی زندگی میں سال ثواب کرتا رہے، اللہ اس کے باپ کو بھی قبر میں معاف کر دے گا اور بیٹے کو بھی معاف کر دے گا اگر وہ استغفار کرتا ہے، صحیح معنی میں وہ انسان بنتا ہے، اللہ دونوں کو معاف کر دے گا۔ ایک وہ ہے کہ جس نے تابعداری اور فرما برداری میں زندگی گزاری ہے، لیکن پھر دل میں آ گیا کہ کمی رہ گئی ہے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، جملے بتائے حدیث کے اندر، اللہ اکبر، علامہ عینی نے ان جملوں کو لکھا، حدیث کی کتاب میں یہ جملے ہیں، فرمایا جو ایک مرتبہ یہ جملے پڑھ کے اپنے والدین کو ایصال ثواب کر دے گا نا، اللہ اس کو قیامت والدین فرما بردار لوگ، اس نے والدین کا حق ادا کر دیا، اس نے کیا کر دیا؟ حق ادا کر دیا۔ اور جو روزانہ پڑھے اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ وہ جملے کیا ہیں؟ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، یہ عمدۃ القاری حدیث کی کتاب ہے، اس میں علامہ عینی نے وہاں سے یہ جملے ذکر کیے ہیں کہ وہاں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں۔ وہ جملے کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین رب السماوات والارض، الحمدللہ رب العالمین رب السماوات والارض رب العالمین، ایک یہ جملہ ہے۔ یہ 5 تقریباً جملے آتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْعَظْمَةُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَالْمَلِكُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ، اور آخری جملہ وَلَهُ النُّورُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، جو یہ جملے پڑھ کے اپنے والدین کو ایصال ثواب کر دے نا، یہ کتنی دیر لگتی ہے ان پر، کتنی دیر لگتی ہے؟ جو ان جملوں کو پڑھ کر، ان جملوں کو پڑھ کر اپنے والدین کو ایصال ثواب کر دے، اس نے گویا اپنے والدین کا کیا کر دیا؟ حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر، حق ادا کر دیا۔ یہ جملے بہت وزنی جملے ہیں،
وقت نہیں آپ ان کی تفصیل کا، بہت وزنی جملے ہیں، بہت وزنی جملے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ جملے یاد کر کے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ شروع میں نے کیا کہا تھا؟ شروع میں کہ امام الانبیاء کو ناراض کرنے کی وجہ سے بندوں پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، لوگوں پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، محبت کے دعوے تو ہر وقت ہیں، لیکن اصل چیز ہوتا ہے عمل کرنا، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ محبت کرنا اور اسے عملی جامہ پہنانا۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، میں ناراض کس وجہ سے ہوتا ہوں اور خوش کس وجہ سے ہو جاتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ ایک حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا ادخال السرور فی قلب المومن خیر من عبادت 60 سنہ، 60 سنہ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا جو کسی مومن کا دل خوش کر دے، پہلے تو آپ نے وہ سن لیا والدین کا ادب احترام، پھر اس کے بعد جملے سنے۔ کیا جملے سنے؟ کہ ان جملوں کی وجہ سے جس کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ رب العزت انہیں فرما بردار اولاد میں سے اٹھائے گا، گویا کہ اس نے حق ادا کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا ادخال السرور فی قلب المؤمن، جس نے کسی مومن کا دل خوش کر دیا، جس نے کسی مومن کا دل خوش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور کیا فرمایا؟ خیر من عبادت 60 سنہ، ایک مومن کا دل خوش کر دینا اللہ کے ہاں 60 سال کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے، 60 سال کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ 60 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ نہیں کہ اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، اس کا ثواب اپنی جگہ پہ رہ جاتا ہے، لیکن وہ عبادت ہی کرتا ہے، اس نے دل کسی کا خوش نہیں کیا، لیکن اس کے مقابلے میں ایک بندہ کسی مومن کا دل خوش کر دیتا ہے۔ امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا کہ 60 سال کی عبادت سے زیادہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ مرتبہ ہے اس کا اور وہ درجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ والدین سے زیادہ کوئی مستحق ہے؟ والدین سے زیادہ کوئی مستحق ہے؟ بندے کے والدین زندہ ہو، والدین سب سے زیادہ اس بات کے محتاج ہوتے ہیں کہ اولاد کی طرف سے کوئی خوشی کی بات انہیں ملے اور ان کا دل خوش ہو جائے۔ اور ایک عام آدمی کی خوشی پر اللہ اکبر اتنا بڑا اجر ہے، ایک عام آدمی کو خوش کر دیتا ہے اتنا بڑا اجر ہے، لیکن اگر والدین کو خوش کر دے گا تو اللہ کے ہاں اس کا کتنا درجہ ہے، کتنا مقام ہے۔ اللہ ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جس نے کسی مومن کی حاجت کو پورا کر دیا، اللہ اکبر، جس نے کسی مومن کی حاجت کو پورا کر دیا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا مومن ہو یا کوئی بھی میرا امتی ہے، اس کی حاجت کو پورا کر دیا۔ امام الانبیاء کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فقط سرنی، اس نے مجھے خوش کر دیا۔ جس نے کسی مومن کے دل کو خوش کر دیا، اچانک خوش کر دیا، آپ نے فرمایا فقط سرنی، اس نے مجھے خوش کر دیا۔ اور پھر آپ نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ ومن سرنی، جس نے مجھے خوش کر دیا، فقط سر اللہ، اس نے اللہ کو خوش کر دیا۔ اس نے کس کو خوش کر دیا؟ اللہ کو خوش کر دیا۔ اور جس نے اللہ کو خوش کیا ادخلہ الجنہ، اس کے لیے اللہ جنت کو واجب کر دیتے ہیں، اس کے لیے اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ والدین سے زیادہ کوئی مستحق نہیں ہے اس بات کا کہ اس کو خوش کیا جائے۔ کیا والدین امام الانبیاء کی امت میں سے ہیں یا نہیں؟ ایک عام امتی کے بارے میں امام الانبیاء کا یہ ارشاد ہے کہ جو میرے امتی کے دل کو خوش کر دے گا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟
دکھ دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنے لیے جہنم کو خرید رہے ہیں۔ اس سے امام الانبیاء خوش نہیں ہوں گے۔ امام الانبیاء تو خوش ہوتے ہیں کہ کسی کے دل کو خوش کر دیا جائے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دیا جائے، اس کی پریشانی میں اس کے کام آ جائے، اسے دکھ نہ دیے جائیں، تکلیف نہ دی جائے، بلکہ اگر کسی کی طرف سے تکلیف آتی بھی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اسے کیا کر دیا جائے؟ معاف کر دیا جائے، درگزر کر دیا جائے۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگ میری بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کر دیں، پر میں دوسرے کی چھوٹی سی غلطی کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں، مجھے لوگ نہ پوچھیں۔ اگر میں نے کسی سے قرض لیے تو لوگ مطالبہ بھی نہ کریں، مجھے معاف کر دیں جی، یہ خواہش ہے میری جی، اور میں دوسرے کے چھوٹے سے جرم کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ سے اللہ کبھی خوش نہیں ہوتے ہیں۔ اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو پھر جو میں دین لے کر آیا ہوں، قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، اسے عملی جامہ پہناؤ اور لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ آپ نے فرمایا جو ایسے کرے گا اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔